اور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے کیلانی جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہم نے تلاوت کی تھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والےو، اللہ اور اس کے رسول دی تابعداری کرو، فرما برداری کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کرے گا، اس کے اعمال قابل قبول ہون گے۔ تے جڑا بندہ اپنی مرضی دے نال کوئی عمل کرے گا، دین دے اندر اپنی مرضی دے نال کوئی کم ایجاد کرے گا، او دا انہوں ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ او دا بطور اس دے بدلے دے اندر انہوں گناہ ملے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع مت کرو، تباہ مت کرو۔ یہ دے نال اسی ایک حدیث مبارکہ نوٹ کرنے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ روایت مروی ہے، آپ فرما دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جن نے ساڈے اس دین دے اندر اپنی طرفوں کوئی کم ایجاد کیتا، ما لیس منہ فہو رد، کہ جڑا اسا کم نہیں آکھیا وہ بندہ کم کردا ہے تے وہ مردود ہے، وہ کم فضول ہے۔ دوسری حدیث من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جن نے کسے اس طرح دا کوئی کم کیتا جدے اتے ساڈی مہر نہیں، فہو رد، او کم مردود ہے، او دا کوئی فائدہ نہیں، فضول ہے، مردود ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو تباہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اے مہینہ اللہ تعالی دے برکتاں والے، بڑی رحمتاں والے، احتراماں والے مہینے دے اندروں
ایک مہینے 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، جنہ دے اندروں ایک مہینہ رجب تا ہے، باقی 3 مہینے لگاتار ہوندے نے، پے در پے ہوندے نے، ایک دوسرے دے اگے پیچھے آندے نے۔ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، چوتھا مہینہ ہے رجب، جنوں اللہ نے حرمت والا کیا ہے۔ اے اللہ تعالی دی طرفوں اس مہینے نو خطاب ملیا ہے کہ ایک مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے، احترام والا ہے۔ جس مہینے نو اللہ تعالی دی طرفوں خطاب ملیا ہوئے کہ اے مہینہ عزتاں والا ہے، رحمتاں والا ہے، اس دی اس عظمت دے کیا کہنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے دے اندر، رجب دے مہینے دے اندر، 2-3 قسم دیاں باتاں بڑیاں مشہور کیتیاں گئیاں، جنیاں کہ فضول نے۔ جتنا اے برکتاں والا مہینہ ہے، جتنا اے احترام والا مہینہ ہے، اتنا ہی اس دے اندر لوگاں نے فساد اور اے دے اندر بدعات شامل کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلی بات یہ مشہور کر دیتی گئی کہ جڑے لوگ منگن والے بیکاری لوگ نے، مسکین نے، غریب نے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دیتی کہ اس مہینے دے اندر صدقہ خیرات کیتا جاتا ہے۔ وہ امیر لوگاں دے کول جاندے نے تے جا کے دس دے نے کہ اے رجب دا مہینہ ہے، یہ زکات والا مہینہ ہے، برکتاں والا مہینہ، سانو زکات دیو، صدقات دیو۔ پہلی تے بات ہے کہ اے دی نفی ہے کہ اے مہینہ زکات دا مہینہ نہیں، بلکہ زکات دا تعلق کسی بھی مہینے نال نہیں۔ زکات دا تعلق مال دے نال ہے جدوں نصاب تک پہنچ جائے، وہ کدوں بھی پہنچ جائے، کہڑے بھی مہینے دے اندر پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ مشہور کیتی گئی کہ جی یہ رجب دا مہینہ، اس مہینے دے اندر 22 رجب نو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ انہاں دی پیدائش تے اسی خوشی کردے ہویا 22 رجب نو کنڈے پکاتے ہیں۔ سب تو پہلی تے بات ہے کہ لفظ کنڈا یہ کیڑے دین تو نکلیا ہے، کیڑی شریعت تو نکلیا ہوا لفظ۔ جس وقت کوئی بھی بندہ کوئی بدعت کرتا ہے، اس وقت وہ مت بج جاندی ہے کہ میں کیڑا کام کرنا لگا، کیویں دی سوچ میری کوئی نہ کوئی یاولی وچ مارے گا ضرور۔ اللہ اکبر۔ لفظ کنڈا عجیب جا لفظ ہے۔ اسی ساڈی زبان دے اندر تے کنڈا جدے اندر دہی لگائی جاتی ہے نا، تے اسی آنے ہیں کہ کنے کنڈے دہی دلائے نے، کنڈا تے وہ ہے۔ یا پھر اسی آنے آگے چیز نال کوئی چیز لٹکانی ہے نا، انہوں آنے کنڈا لٹکے لگائے تھی، اس نال کوئی چیز لٹکا دے۔ یا پھر تیسری بات ساڈی زبان دے اندر کنڈا آندے نے کہ جی بجلی چوری کردے نے تے کنڈے لائے نے۔ اور چوتھی بات ساڈی زبان دے اندر جہاں نام کنڈ ہے، وہ آندے نے کہ بندہ بڑا سمجھدار سی، بڑا ذہین سی، بڑا عقل مند سی، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گڈی دا کنڈا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔
بندہ تباہ و برباد ہو گیا، بندے کا کنڈا نکل گیا۔ یہ لفظ کونڈا سمجھ نہیں آتی کہ لفظ کونڈا آیا کتوں ہے تے کیویں آیا، جدے یہ جناب پکا پکو کے حلوا پوری یہ کھلائے جاندے نے۔ ایمان نال سوچیا جے کہ جس کھانے دا، جس حلوے دا، جس حلوے پوری دا نا ہی کونڈا دین دے اندر اس طرح دا نا ہی کوئی نہیں، وہ دا کھانا کیویں دا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اسی یہ کونڈے پکانے ہیں 22 رجب نو جی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، انہاں دی خوشی مناندے ہویا اسی کونڈے پکانے ہیں۔ پہلی تے بات ہے کہ اسلام نے کسی بھی شخص دی پیدائش یا وفات دے اوپر اس طرح دا کم کرن دی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دیتی ہوتی تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کسی نہ کسی انبیاء علیہ السلام دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، کسی نہ کسی انبیاء علیہ السلام دی پیدائش یا وفات کے سبب کم کر دے، آپ نے نہیں کیتا۔ آئیے توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والے ہو، اللہ اور اس نے رسول دی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ آئیے اسی دیکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کرنی ہے تو وہ کم سنت ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کیتا ہوئے گا تو انہوں اسی آکھا کہ سنت ہے۔ سنت تین قسم دی، جڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیتا ہے وہ سنت ہے، جڑا کم نبی علیہ السلام دے سامنے صحابہ نے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا وہ بھی سنت ہے، اور تیسرا کم نبی علیہ السلام نے خود حکم دیتا ہے کہ اے کم کرو، چاہے آپ نے کیتا ہے یا نہیں کیتا وہ بھی سنت ہے۔ اس تو علاوہ تیسری جو چوتھی سنت کوئی وہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا کم نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، اسی اج دے دن دے اندر کھڑے ہو کے اج دا مسلمان کھڑا ہو کے آکھے کہ معاذ اللہ تعالی اے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو رہ گیا سی، آپ نے ایک کم اپنی زندگی دے اندر نہیں کیتا، دین دے اندر یہ مجبوری بن گئی سی سانو، اس واسطے یہ نواں کم اسی ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دا مطلب ہے کہ معاذ اللہ تعالی اللہ دے پیغمبر نے مکمل دین نہیں پہنچایا، توجہ ہے نا؟ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا کام نبی علیہ السلام دے کول رہ گیا سی اج دا مسلمان کھڑا ہو کے تے یہ کام پورا کر رہا ہے، تے مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکمل دین ساڈے تک نہیں پہنچایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے تک دین مکمل نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے دین دے اندر خیانت کی تھی، معاذ اللہ تعالی۔ یہ اندازہ کرو کہ قادیانی تے ساڑھے آج دے مسلمان کے اندر پھر فرق کی ہے۔ وہ اندہ ہے کہ اسی غلام احمد قادیانی نو اس واسطے مننے ہیں کہ کچھ چیزاں رہ گئی ہیں سن تے انہاں نو اللہ نے پورا کرنے واسطے مرزے نو بھیجیا ہے، تے مسلمان اج دا یہ کہندا ہے کہ کچھ چیزاں رہ گئی ہیں سن تے ساڈے اماماں نے انہاں نو پورا فرمایا ہے، ساڈے مولویاں نے انہاں نو پورا کر دیا۔ میرے اور تیرے اندر کی فرق ہے؟
حالانکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے دین بھی مکمل کر دیتا ہے، اسلام بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دی اندر نہ ہی اج تو بعد کوئی وعدہ ہوئے گا تو نہ ہی کوئی گھاٹا ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر نے ہر چیز بیان کر دی۔ تے جیڑا اس تو بعد وعدہ گھاٹا کرن دی کوشش کرے گا وہ کی ہوئے گا؟ مردود ہوئے گا، وہ بندہ مردود ہوئے گا۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے جی اسی اسالے ثواب کرنے ہیں، اسالے ثواب ہی تے کرنے ہیں، دے اندر حرج کی؟ اسالے ثواب کرنے وچ کیڑا حرج ہے؟ سامنے کھانا پہ ہے، دو چار بندے بیٹھے نے تے او دے اوتے اسی قرآن پڑھ کے پھوک مار کے تے کھا لینے، تے کیڑا حرج ہے؟ ایدے وچ کی حرج ہے؟ یہ ہوئی تے سب تو بڑا حرج ہے۔ چپ کر جو، آواز نہیں بولو، چپ کر جو۔ یہ دے اندر حرج کی ہے؟ یہ تے سب تو بڑا حرج ہے۔ حرج اے وے کہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں۔ غور فرمانا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر کھانا موجود سی؟ آپ دی زندگی دے اندر قرآن موجود سی؟ بلکہ قرآن تے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر خوشیاں بھی آئیاں، میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر غمیاں بھی آئیاں، میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹے بھی وفات پا گئے، آپ دی ازواج مطہرات بھی وفات پا گئیاں، آپ دے عزیز و اقربا بھی وفات پا گئے۔ میرے پیغمبر دے کول کھانا بھی موجود ہے، میرے پیغمبر دے کول قرآن بھی موجود ہے، لیکن یہ طریقہ میرے پیغمبر دے کول نہیں ملتا۔ پھر پتہ کی چلے آ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جڑا میرے پیغمبر نے کام نہیں کیتا وہ کام مردود ہے، تباہ ہے۔ اگے ذرا توجہ فرمانا، ایک اندر ہے کہ جی اسی کھانا سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانے تے حرج کی؟ اللہ اکبر، یہ اندر حرج کوئی نہیں۔ میں کہ پھر انج کر آندا قرآن ہے نا، قرآن دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، تے اسی قرآن ہی تے پڑھنے ہیں کھانے دے اوپر، یہ اندر حرج کی ہے؟ بسم اللہ دی جگہ تے قل اللہ پڑھ لیں گے تے حرج کی ہے؟ میں قل اللہ دی جگہ تے انا اعطینا پڑھ لیں گے تے حرج کی ہے؟ انا اعطینا دی جگہ تے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں گے تے حرج کی ہے؟ میں کہ حرج کوئی نہیں، صرف حرج یہ وے تو انج کر نماز ادا کر تے سورۃ الفاتحہ تو بعد بے شک الف لام میم تو شروع کر لے، سورہ بقرہ ساری شروع کر لے، ساری مکمل کر لے، اور جدوں رکوع دے اندر جائیں، رکوع دے اندر جا کے سورۃ النساء شروع، قل اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ میں کہ جدوں تو سجدے دے اندر جائیں، سجدے دے اندر جا کے انا اعطینا کل کوثر پڑھ، قل هو اللہ احد پڑھ، قل اعوذ برب الفلق پڑھ، قرآن عظمت والا، شان والا، مقام والا، اور جتنا پڑھے گا فائدہ ہی فائدہ، ثواب ہوئے گا۔ اندر نہیں، اتنے ثواب نہیں ہوئے گا، گناہ ہوئے گا، نماز نہیں ہوئے گی۔ میں کہ کیوں نہیں ہوئے گی؟ قرآن ہے، جنہ قرآن پڑھے گا ثواب ہوئے گا۔ تو صبح تو لے کے شام تک قرآن دیا تلاوت کرتا رہو تے سجدے دے اندر کثرت دے نال قرآن پڑھ، آندا نہیں انج نماز نہیں ہوندی۔ میں کہ کیوں؟ آندا محمد دا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ دا طریقہ نہیں ہے۔ میں کہ جی او طریقہ نہیں ہے تے کھانا وقت کیڑا طریقہ ہے؟ یہ کھان وقت طریقہ لب لیندے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں کہ یار مینوں یہ دس ہے جی او طریقہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آئی تے پھر انج کر، جدوں تسی ککڑی ذبح کردے ہو، مرغی ذبح کردے ہو، جانور ذبح کردے ہو تے کی پڑھدے ہو؟
آندا بسم اللہ اللہ اکبر. میں کہ اج تو بعد بسم اللہ اللہ اکبر دی جگہ تے انا اعطینا کل کوثر پڑھ چھوڑ. قل هو اللہ دی عظمت بہت زیادہ ہے. سورہ اخلاص پڑھ لے. اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ نو پورے قرآن کی ماں دا درجہ دیتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے جانور نو ذبح کر. آندا نہیں انج نہیں ہوتا. یہ جانور ذبح نہیں ہوئے گا, حلال نہیں ہوئے گا. میں کہ کیوں؟ کیونکہ نبی دا طریقہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ دا طریقہ نہیں ہے. میں کیا اچھا پھر یہ دا مطلب ہے کہ جدو کھانے ہوتے تسی بیٹھے ہو تے اودوں تسی کل اللہ پڑھ کے کھا لو تے اے طریقہ ہے وے. جدو تسی اس کھانے نو اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام تے پکار کے دے دیندی ہو جی یہ 11ویں دے نام تا ہے, اے جناب اے ختم فلاں پاک دے نام دا ہے, اے ختم فلاں 11ویں فلاں دے نام دا ہے, اے غوث الاعظم دے نام دا ہے. اے جڑے فلاں ساڈے فوت ہو چکے نے اے ختم انہاں دے نام دا اسی لے کے دے رہے ہیں, اے خرچ کر رہے ہیں, انہاں دے نام تے خرچ کر رہے ہیں. تے وہ جائز ہے؟ اللہ اکبر. حالانکہ خالق کائنات نے کئی فرمایا, ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. او کائنات کے اندر زندگی گزارنے والو, جس کھانے دے اوپر جس کسی بھی تقسیم کرنے والی چیز دے اوپر اللہ تعالی تو علاوہ کسی اور دا نام لے لیا جائے وہ کی ہوندا ہے؟ وہ حرام ہو جائے. جدو اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام تے کوئی چیز ونڈی جائے وہ حرام ہو جائے. اج اسی ساڈے گھر دے اندر کوئی چیز آندی ہے نا تے ساڈے مسلمان اج تے کی آندے کی کریے جی مجبوری ہو گوانڈی سن کی پھر انہاں آ کی ہے کی مجبوریاں نے لینے پہ جاندے نے. اور میرے عزیزو سمجھاؤ لوگاں نو, دسو لوگاں نو کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دا نام دیتے بول دیتا گیا ہے. جے جانور ذبح کرن لگیا اللہ تو علاوہ بسم اللہ اللہ اکبر تو علاوہ اسی انا آتینا کل کوثر پڑھیے تے جانور حلال نہیں رہندا. تے کھانے دے اوپر اگر بابا جی دا نام لے لیا جائے تے وہ بھی حلال نہیں رہندا. اللہ اکبر. میرے کل پنڈی پٹیاں میں مسجد دے اندر خطیب صاحب دوپہر دا وقت میں سکول تو پڑھا کے واپس آیا, خدا دی قسم منبر رسول تے کھڑا, بالکل اللہ تعالی اس بات دا گواہ ہے, سچی بات ہے. میں کر دوپہر نو آیا, بھوک بڑی لگی تے جدوں میں مسجد دے اندر پہنچیا, گھر پہنچیا تے خوشبوواں بڑیاں پیاریاں خوشبو آئے ہوئے, بریانی دی خوشبو. میں گھر والے نے پوچھا خیر ہے؟ آدھے ہمسایاں لوگ کھانا آیا تے مسجد دے اندر باہر بندہ کھڑا ہے, وہ برتن لے کے آیا. 2 دروازے سن, ایک ادھر تے ایک ادھر. میں دوسرے دروازے گیا تے اودے کول پوچھا, میں کہ یار کھانا لے کے آئے کس چیز دا ہے, کتھوں آیا؟ آندا ہے ختم دا ہے. میں کہ ستیہ ناس ہو گیا, بھوک بڑی لگی ہے, خیر ہوئے صحیح, اینوں منانا تے ہے کسی طریقے, مولویاں چھڑنا تے نہیں. میں کہ یار انج کر, تو بے شک ختم دا آندا ہے تے مینوں تو دے دے اللہ دے نام دا, اور اپنی زبان تو یہ الفاظ کہہ دے کہ میں تانوں اللہ دے نام تے دیکھ لیا. آندا نہیں یہ ختم دا ہے, یہ بابا جی دا ہے 11ویں شریف. میں کہ بھائی تو دے رہے ہیں, تو ونڈ رہے ہیں, سارا کچھ ونڈ دیتے ہیں, لیکن اے جڑا میرے کول تو لے کے آیا ہے یہ کہہ دے کہ میں تانوں اللہ واسطے دے رہا ہوں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس بندے نے نہیں آکھیا کہ میں اللہ واسطے نہیں آکھیا. اور میں اس کھانے نو کس طرح حلال سمجھا جدے اوتے نہ ہی اللہ دا نہیں ہے. اور میں اللہ رب العالمین اس بات دا گواہ ہے کہ واپس کر دیتا. میں کہ بھئی اینو لے جا, اسی اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام تے نہیں کھاتے. اللہ تعالی قرآن جدو ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ, تواڈے تے اللہ نے حرام کر دیتا ہے, حرام کر دیتا ہے مردار, ولحم الخنزیر, خنزیر دا سور دا گوشت اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتا ہے, خون نو
اور اس چیز نو حرام کر دیتا ہے جیڑی اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام تے پکار کے دے دیتی جائے. اسی کیویں سمجھیے کہ احلام ہے؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 173 سورۃ البقرہ دی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو آئیے یہ رجب کا مہینہ جڑا کہ بڑا ہی برکتاں والا تے رحمتاں والا مہینہ اللہ تعالی دے بڑے احترامات دے لائق مہینے اندروں ایک مہینہ رجب دے جدے اندر اللہ تعالی نے کثرت دے نال روزے رکھن دا اور انو احترام دے نال عبادات دے نال گزارن دا فرمایا ہے. انو احترامن گزارو، عزت دے نال گزارو. اور لوگ انو منحوس سمجھتے ہیں، یہ اندر شادیاں نہیں کرتے، یہ اندر بیاہ نہیں کرتے، خوشیاں نہیں کرتے، منحوس مہینہ نہیں. میرے ویرو بڑی عزتاں دے لائق دا مہینہ اور خاص کر کے اس مہینے دے اندر جڑا ایک کنڈے دیتے جاندے نے رجب دے کنڈے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہاں دے نام دے جڑے کنڈے دیتے جا رہے ہیں یہ کدے توجہ فرمانا. حضرت امام جعفر صادق کون ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ حضرت امام جعفر صادق کنہ دے بیٹے نے؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دے بیٹے نے. امام باقر کون نے؟ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نے. حضرت امام زین العابدین کون نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے. حضرت امام حسین حضرت علی المرتضی دے بیٹے نے. اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ تے نبی علیہ السلام تو بڑی دیر بعد پیدا ہوئے. یعنی ایک نبی علیہ السلام دے وقت دے اندر پیدا نہیں ہوئے تو نبی علیہ السلام نے انہاں دی پیدائش دا تذکرہ نہیں کیتا، انہاں دی پیدائش تے ونڈیاں نہیں پائیاں، کنڈے نہیں بنائے. اس تو بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، جتنے بھی صحابہ گزرے، کسی دے نام تے بھی کنڈے نہیں پکے. آج یہ بندہ کھڑا ہو کے خاص کر کے رافضی اہل تشیع اگر ایک کنڈے پکا رہے ہیں تو کس دے نام تے یہ اسی بات نو تسلیم کرنے ہیں. الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آل دے اندروں نے. ساڈا یہ الحمدللہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان دا یہ فرض بنتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہاں دا ادب کرے، انہاں دا احترام کرے. یہ واجب ہے، فرض ہے انہاں دا احترام کرنا. اے محدث اعظم نے اسی اس بات نو تسلیم کرنے ہاں. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آل دے اندروں نے اسی تسلیم کرنے ہاں. اے ساڈے اسلاف دے اندروں نے اسی تسلیم کرنے ہاں. اے ساڈے اکابرین دے اندروں نے اسی اس نو تسلیم کرنے ہاں. لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی ولادت 22 رجب نو نہیں ہوئی. انہاں دے کنڈے اس وجہ تو نہیں پکدے رجب دے اندر. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت ہوئی ہے 15 شوال نو. 15 شوال دی اندر حضرت امام جعفر صادق دی پیدائش ہوئی ہے. یہ کنڈے بنائے جا رہے ہیں 22 رجب نو. اور یہ کنڈے بنائے جا رہے ہیں تو کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریے. یہ کنڈے کس وجہ تو بنائے جا رہے ہیں؟ یہ اصحاب رسول دی دشمنی تو بنائے جا رہے ہیں. یہ میرے پیغمبر تے صحابہ دی دشمنی تے بنائے جا رہے ہیں. عداوت انہاں دے دلاں دے اندر اہل تشیع نے اہل سنت نو نال ملا کے گٹھ جوڑ کر کے تے ایک فتنہ کھڑا کیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ امیر المومنین امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دے رشتے دے اندر سارے حضرت امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ مسلمانہ دے پہلے بادشاہ امیر معاویہ. امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر دے پیارے صحابی
میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ دی وفات 22 رجب نو ہوئی، اس دی خوشی کردیا ہویا اے رافضی اے اہل تشیع اے کنڈے بناندے نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی خوشی کردے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ دی دشمنی اہل تشیعہ دے دلاں دے اندر کٹ کٹ کے پری ہے، اور اسی مسلمان نام نہاد مسلمان اہل سنت، چاہے وہ اہل سنت کسی بھی مسلک دے نال تعلق رکھتا ہے، ساری اہل سنت. اللہ اکبر. میں اہل سنت نو اپنے بھائیاں نو ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کراں گا کہ میرے ویرو میرے بھائیو، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ دی دشمنی دے اندر کدی بھی ملوث نہ ہو. خدا دی قسم تباہ ہو جاؤ، تباہی دا منہ دیکھنا پوے گا، بربادی دا منہ دیکھنا پوے گا. انہاں کنڈیاں دا تعلق 22 رجب نو کنڈیاں دا تعلق حضرت امام جعفر صادق دے نال نہیں، حضرت امیر معاویہ دی وفات دے نال ہے، بغض صحابہ دے نال ہے. محدثین کی فرماندے نے، محدثین فرماندے نے کہ ایک بندہ بہت بڑا کافر سپہ سالار اے بندہ تباہ لڑائی جھگڑا کردے ہویا جنگ کردے ہویا اے جناب شام تو نکلتا ہے سارے ملکاں نو تباہ کردے ہویا انہاں نو تباہ و برباد کردے ہویا قتل کردے ہویا لکھاں تے کروڑا مسلمانوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے اور قتل کر کے رکھ دیتا ہے. تے اے ایک بندہ عراق تو جا کے اٹھے ہے تے اٹھ کے اس بندے دا مقابلہ کرتا ہے اپنی فوج نو نال لے کے تے اے اس دا مقابلہ کردے ہویا اس دا بدلہ لیندا ہے جتنے اس کافر نے قتل کیتے نے. اے مسلمان کھڑا ہو کے او دے مقابلے دے اندر او سارے کافراں نو قتل کردا ہے جڑے اس کافر نے اے جناب مسلماناں دے ملک ایک قبضے دے اندر لے سن. اے مسلمان کھڑا ہو کے اے مجاہد کھڑا ہو کے انہاں سارے ملکاں نو چھڑا دیندا ہے، آزاد کرواندا ہے. جدو جنگ ختم ہو جاندی ہے اے بندہ گھر واپس آندا ہے. اللہ توجہ فرمانا اللہ تعالی اس بندے دا دل ویکھن گے، اس مجاہد دا اللہ دل ویکھن گے. اے بڑا بڑا عمل کر کے آیا ہے، بہت بڑا عمل کر کے آیا ہے. اس اللہ تعالی اس بندے دا دل ویکھن گے کہ کیا اس بندے دے دل دے اندر صحابہ دا بغض تے نہیں. خدا دی قسم اگر اس بندے دے دل دے اندر ذرہ پر بھی کسی صحابی دا بغض ہویا دشمنی ہوئی اللہ کبھی بھی اس دی نیکی نو قبول نہیں کرے. تو عزیز سامعین محترم، اے بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے. ایک کنڈے بنانا، کنڈے پکا کے تقسیم کرنا، کنڈے کھانا، اے جڑا بندہ بھی اس دے اندر شامل ہوتا ہے اے دا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر دے صحابہ دی وفات دی خوشی منا رہے ہیں. 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے. حضرت امام جعفر صادق 15 شوال نو پیدا ہوئے نے. انہاں دی صرف بغض دی وجہ تو نفرت دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ دے نال نفرت دی وجہ تو 22 رجب دے کنڈے پکائے جاندے نے. اللہ تعالی سانو سارے نو قرآن و حدیث دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات ذی وقار، اس ماہ رجب دے اندر ایک اور بدعت جڑی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے دے اندر بیان کیتی جائے، وہ معراج دی رات ہے.
اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو معراج کروائیے، سیر کروائیے، جسم دے نال کروائیے، آپ نو جنت دوزخ دیاں جنت دی سیر کروائی، دوزخ دے مناظر دکھائے گئے، اللہ تعالی آسمانہ تے لے کے امامت کروائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے انبیاء دی، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن جیڑی اس رات نو لوگ عبادتاں کردے نے، یہ دا کسے بھی جگہ تے ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے دے اندر معراج دا تذکرہ کیتا جائے، تو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن و حدیث دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ اس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری مسجد دے اندر رونق نو بحال فرمائے، اور جتنے بھی بیمار نے اللہ تعالیٰ سارے نو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ ربنا آمین کہنا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔